خالد انٹرنیشنل کا کہ وہ بہت سی ایسی خوبصورت تقریبات جو ہیں ان کا انعقاد کرتے ہیں اور بہت سے شعراء کو ادبا کو زیادہ ادا کر کے ان کو ملنے کا ایک موقع فراہم کرتے ہیں. میں بھی خالص اپنی معذوری کے باوجود اس تقریب میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ سارے پرانے چہرے جو 30-40 سال سے جن کا میں ہم سفر وہ مجھے نظر آ جاتے ہیں. اور نقش آشمی فاؤنڈیشن کے مشاعرے جو ہیں وہ 70 کی دہائی سے اب تک چل رہی ہے. ماشاءاللہ. پچھلے دنوں ہم نے نقش آشمی فاؤنڈیشن کا مشاعرہ جو ہے اس کی گولڈن جو تو یہاں اقبال راہی صاحب بیٹھے ہیں. ان کے ساتھ میں نے ساگر صدیقی کی صدارت میں مشاعرہ یہاں لاہور پڑھا تھا. ان کو شاید یاد ہو پارٹی گیٹ پہ. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم وہاں سے ہلکا باب ذوق کے اجلاس سے یا ایسی تقریبات سے وہاں فارغ ہوتے تھے تو وہ وہاں یہی سے وہیں پہ وہ کچھ بدتمیز بھی تھا. وہ جو اس کا انچارج تھا پارٹی ہاؤس کا وہ 9 بجے وہ بتیاں بجانی شروع کر دیتا تھا. وہ نہیں دیکھتا تھا کہ انتظار حسین بیٹھا ہے, وہ نہیں دیکھتا تھا علی صداقی بیٹھا ہے, وہ نہیں دیکھتا تھا قدیر بیٹھا ہے, اجارت بیٹھا ہے. اور اللہ کی رحمت سے ان سب دوستوں سے میں ان کو دوست تو نہیں کہہ سکتا, ان کی شفقت کی مجھے آتا ہے. وہ بہت شفقت سے مجھے ملتے تھے. تو وہاں سے ہم اٹھتے تھے تو پارٹی ہاؤس سے ہم آ جاتے تھے بھاٹی گیٹ پہ. وہاں ہمارے کافی دوست جو ہیں رؤف شیخ وغیرہ, بدور القیہ بانی وغیرہ, اقبال راہی جیسے دوست, اور وہاں کبھی کبھی ساگر صدیقی بھی آ کر رہتا ہے. تو یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے. ہمارے والد صاحب کا چاچی صاحب نے یہ سلسلہ جو ہے 70 کی دہائی سے تو لگاتار شروع کیا. لیکن اس سے پہلے جب ہم مرید کے میں آئے تو 55 کی دہائی سے 60 کی دہائی سے تو اقبال ساجد وغیرہ, ساگر صدیقی وغیرہ اور دوسرے ایسے دوست جو تھے, یہ میں اس سنی صاحب کی بات پہ پڑھتا تھا. سمجھیے میں ان کو چائے پلانے میں, پانی پلانے میں, کھانا کھلانے میں مشغول رہتا تھا. تو اس وقت مجھے ان کی رفاقت جو ہے وہ میسر تھی. تو اسی سلسلے سے چلتے چلتے آگے ہمارا جو سلسلہ ہے, میں بھی شاعر بن گیا. میری 2-3 بہنیں ہیں, وہ بھی شاعرہ ہیں, صاحب کتاب ہیں. میرا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی شاعر ہے. ان کی بہت سے گیت جو ہیں وہ انڈیا میں, پاکستان میں وہ معروف ہے. تو میں شکر گزار ہوں خالد نگاہ صاحب کا کہ انہوں نے اتنے پیارے انداز سے نقش آشمی فاؤنڈیشن کا اور نقش آشمی فیملی کا تعارف کرایا. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. تو میں چند ایک اشعار سے آپ کی سبا خراشی کروں گا. سر اٹھانا ہے تو قاتل کے حوالے کر دو, سر اٹھانا ہے تو قاتل کے حوالے کر دو, عصر حاضر میں سرے دار بقا ملتی ہے. سر اٹھانا ہے تو قاتل کے حوالے کر دو, عصر حاضر میں سرے دار بقا ملتی ہے. جن کے افکار و تدبر سے جہاں زندہ ہے ان کو نہ کرنا گناہوں کی سزا ملتی ہے. افکار و تدبر سے جہاں زندہ ہے ان کو نہ کرنا گناہوں کی سزا ملتی ہے. بہار اب کے نئی رسم لے کے آئی ہے. بہار اب کے نئی رسم لے کے آئی ہے. سروں پہ باندھے کفن گل زمین سے نکلی ہے. سروں پہ باندھے کفن گل زمین سے نکلے ہیں. یہ پھر سے کس نے ہے دار و نسن کو للکارا.
یہ پھر سے کس نے ہے؟ دارالرشد کو للکارا، شرارے شرارے پھر سے یہ کس کی جبی سے نکلے ہیں؟